اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی قدر، کچھ حاضرین ہیں اور کچھ آڈینس ہماری پردے کے پیچھے ہے۔ آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن چوتھے رمضان کی الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن 25 رمضان مبارک تک جاری و ساری رہے گی۔ ہر روز نئے عالم دین، نیا ٹاپک اور نئے نعت خواں آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ آج کی جو مرحبا یا رمضان کی ٹرانسمیشن ہے AHP اسلامک یوٹیوب چینل کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا خوبصورت، بڑا زبردست اور بڑا یونیک سا ہے۔ اس پر بات ہوتی ہے، ناظرین کافی سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن اپنے اپنے پیرائے میں ہم ذرا تھوڑی سی آج منفرد طریقے سے ذرا ہٹ کر کے گفتگو کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے حلال و حرام، رشوت اور سفارش کے حوالے سے ہے، اور آج کے جو مقرر ہیں ہمارے سید غضنفر عباس صاحب تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ، احمد مجتبیٰ، قاری عبدالمتین، محمد نعمان الخیری، محسن عباس شجاعت، یہ ہمارے ساتھ نعت خوانوں کا پینل ہے آج کے اس سلاٹ میں۔ تو آج کا جو آغاز ہے ہم حسب معمول تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، اور تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبدالمتین صاحب، تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ اور آپ کے قلوب و ذہن کو منور کریں گے نعت شریف کے حوالے سے بھی انشاءاللہ۔ جی قاری عبدالمتین صاحب، آج کی اس نشست کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے آپ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاجتباه بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے تھے قاری عبدالمتین صاحب۔ اب آج ہماری ٹرانسمیشن کو آگے لے کر کے چلیں گے۔ آج آپ کون سا کلام ہمیں سنانے جا رہے ہیں؟ جی میں اردو کا کلام ہے بے طلب ماشاءاللہ، بسم اللہ کریں گے۔ بے طلب
قافلے والوں ذرا ٹھہرو میں آتا ہوں ابھی قافلے والوں ذرا ٹھہرو میں آتا ہوں ابھی ایک اور نعت سنا لوں انہیں جاتے جاتے ایک اور نعت سنا لوں انہیں جاتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے بے طلب بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت احسن انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب قاری عبد المتین صاحب، بڑی پیارے اور بڑی خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ اب ہمارے ساتھ ایک ننھے نعت خوان موجود ہیں، احمد مجتبیٰ، آپ تشریف لائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ محمد احمد مجتبیٰ۔ دوستان گرامی قدر، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حلال و حرام، رشوت اور سفارش کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ مقرر بھی تشریف فرما ہے۔ اب احمد مجتبیٰ، آپ کون سی نعت آج پڑھنے جا رہے ہو؟ میں اردو کا کلام ہے دیکھنے کو یا محمد ہوں تو کیا دیکھا نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ کریں، پڑھیں۔ دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی دیکھا مگر یا مصطفیٰ، ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی دیکھا مگر یا مصطفیٰ، آپ
माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हदिया अक़ीदत पेश कर रहे थे नन्हे सना खान अहमद मुश्तबा। अल्लाह ताला इनके सोज़ो गुदाज में मज़ीद तरक्की और खैर व बरकत अता फ़रमाए। दोस्तान गिरामी कदर, हमारा ये प्रोग्राम जो ट्रांसमिशन है मरहबा या रमज़ान के हवाले से जारी और सारी है AHP इस्लामिक यूट्यूब चैनल पर। इसी तरीके से आज के हमारे जो मेहमान गिरामी कदर हैं, हमारे मुकर्रर हैं, जो हलाल व हराम, रिश्वत व सिफारिश के टॉपिक पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर सैयद गज़नफ़र अब्बास बुखारी साहब। और इसके साथ साथ आज के मैं अपने अगले सना खान को मद्दू करूँगा मोहसिन अब्बास से कि वो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हुए हैं और बैठे हुए थे काफ़ी देर से, तशरीफ़ लाए हमारे पास आप। अच्छा दोस्तान गिरामी कदर, बात यह है कि आज का ये जो टॉपिक है हमारा, इस पर जो है हमारी गुफ्तगू पिछले रमज़ान एक ट्रांसमिशन हुई थी तो एक मुफ्ती साहब ने की, बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ इस पे गुफ्तगू की थी। बहुत सारे नकात थे जो हमारे इनके साथ मुफ्ती साहब के साथ रह गए थे कुछ नकात। और ये ऐसा दोस्तान गिरामी टॉपिक है और ऐसा अच्छा और ख़ूबसूरत टॉपिक है कि इसको मुआशरे में फ़ी ज़माना अगर देख लिया जाए तो इसका बहुत बड़ा वो अलमिया है कि हम इस चीज़ पर, इन चीज़ों पर जो बहुत पेचीदा हैं, इन पर गुफ्तगू नहीं करते और ना ही हमें इल्म है शरीयत और इस्लाम के हवाले से कि इनके हवाले से क्या कहा जाता है। तो मोहसिन अब्बास साहब, आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हुए और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आज आए हैं हमारे इस AHP इस्लामिक यूट्यूब चैनल के हवाले से। और दूसरे नंबर पर आज की इस ट्रांसमिशन में आकर के आपको कैसा महसूस हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम इस टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, इस पहले रमज़ान की मुबारक और दूसरा ये ट्रांसलेशन जो आपने स्टार्ट की है, इसमें नए नए चेहरों को आप आबाद कर रहे हैं। ये एक फूलों की माला है और उस माला को लेके आप सालों साल ये चलते रहेंगे। ये तो अभी आगाज़ है। आपको बहुत बहुत चेहरे, बहुत बहुत खूबसूरत कलियाँ जो हजूर की बारगाह में पेश होंगे और आपके मिलेंगे और हमें जैसों को सुनने की नहीं, हमें भी कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आप जैसे और दोस्त भी, आप उन दोस्तों को भी लाएं जो ऐसा अच्छा पढ़ने वाले हैं। हम इंशाल्लाह इस तरीके से। और दूसरा, आज आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं, क्या सुनाएंगे आज? एक आपको मैं मनकबत और एक जो हमारे तमाम मोमिनीन की एक दिल की सदा है। एक नात आप पढ़ा करते थे बड़ी खूबसूरत, जो उस स्कूल टाइम में आप पढ़ते थे। मैं गदाए दे आए न। हाँ, वो उसके कुछ अशार सुनाए और साथ मनकबत पेश करें। जरूर जी। सबसे पहले तो हजूर की शान में 2 से 3 अशार। खालिक ने खालिक की तरह समझ था, मख्फी था, नूर था। खालिक की तरह समझ था, मख्फी था, ये नूरे नजर रोज़े अदब काबा अबद। ये नूरे नजर रोज़े काबा अबद था। खुद ज़ाते खालिक ने इसे बनाया ना होता अहमद, होती ना अगर मीम तो अहमद भी आहद था। दुनिया को न जाने क्या चाहिए। इसी पे एक मैं आपको छोटी सी एक नात अपने दिल की सदा बताता हूँ। मैं आपको एक दिल की सदा सुनाने लगा हूँ और ये मेरी मोस्ट फेवरेट का नाम है और मोस्ट फेवरेट नात है। मैं गदाए दियारे नबी हूँ, मैं गदाए दियारे नबी हूँ। पूछिए मेरे दामन में क्या है, मैं गदाए दियारे नबी हूँ। पूछिए मेरे दामन में क्या है, मुझको निस्बत है आले नबी से, हाथ में दामने मुस्तफा है। मुझको निस्बत है आले नबी
نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے میرے مالک تو خالق ہے میرا سچا رازق تو مالک ہے میرا سچا رازق تو مالک ہے میرا اس لیے میں تجھے مانتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے میں گدائے دیار نبی ہوں پوچھئے میرے دام میں کیا ہے ایک نعت جو اشعار ہو تو حضور پاک کی شان میں ایک شان سیدہ کے حوالے سے اجازت ہے جی خالق نے جسے صدر کیا اپنے آپ سے خالق نے جسے صدر کیا اپنے آپ سے پھر اس کا احترام کرایا ہے پاک سے خالق نے جسے صدر کیا اپنے آپ سے پھر اس کا احترام کرایا ہے پاک سے اٹھتا تھا بطول کی آہٹ پہ اس لیے مالوس تھے اس کے کان وحدت حشاب سے اور یہ تمام ہمارے مومنین بھائیوں اور تمام سب بھائیوں کی یہ دل کی خواہش ہے اور دل کی صدا ہے اور وہ مانتے ہیں اس بات کو بخوبی کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ 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 کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ جناب فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ کہ اختیار کن کے باوجود کیا کہ اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ کہ اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ کہ میر میرے مرتبے کو دے میر میرے مرتبے کو دے عرش تک گئی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ واہ واہ ماشاء اللہ بہت شکریہ جناب آپ تشریف فرما ہوئے دوستان گرامی قدر بہت خوبصورت اور بڑے احسن انداز میں نعت شریف اور ساتھ منقبت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کی جناب محسن عباس نے. اللہ تعالیٰ ان کے سوز و گداز میں مزید ترقی عطا فرمائے. دوستان گرامی قدر
آج کے ہمارے جو مقرر ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہو چکے ہیں، ڈاکٹر سید غضنفر عباس بخاری صاحب، اور ہمارے اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ پہلے نمبر پر ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ اس ٹاپک کے حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے، اور اس چینل کے حوالے سے اس ٹیم کے حوالے سے کچھ ملفوظات عالیہ بیان کریں تاکہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف تشریف فرما ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے، جس کی قدرت میں، جس کے قبضے میں ہم تمام ناچیز کی جان ہے۔ یہ قدم جو نیکی کا قدم ہے، جو خدمت کا قدم ہے، جو درس کا قدم ہے، اور جس کا انعقاد کسی بھی پلیٹ فارم سے کیا جائے، چاہے کوئی بہت بڑا پلیٹ فارم ہو، چاہے کوئی چھوٹا پلیٹ فارم ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر خلوص نیت کو دیکھا جاتا ہے، مقام و مرتبے کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو میں آپ کی تمام جو ٹیم ہے، تمام ٹیم ممبران ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس پراشوب دور کے اندر وسائل کی کمی کے باوجود اس طرح کے بہترین پروگرام کا انعقاد کیا جانا جو ہے، یہ واقعی ہی قابل ستائش اور قابل تحسین ہے۔ اور آپ تمام جو احباب ہیں مبارکباد کے مستحق بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں اور آپ کی توفیقات کے اندر جو ہے وہ اضافہ فرمائے، تاکہ اسی طرح کے مزید پروگرامات جو ہیں بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر بھی آپ کر سکیں۔ ماشاءاللہ، سب سے جو اہم اور ضروری بات ہے قبلہ شاہ صاحب کہ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے سورہ بقرہ میں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، ایک پوائنٹ۔ دوسرے نمبر پر سورہ نساء میں آتا ہے اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ مال ناحق طریقے سے کھانا اور حلال حرام، یعنی کہ پھر وہ ناحق ہوا تو وہ حرام کی کیٹیگری میں آ گیا۔ اب پہلے نمبر پر تو آپ یہ بتائیں کہ حلال اور حرام کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ ہر ناجائز کمائی رشوت کے زمرے میں آتی ہے کیا؟ آیا کیا صرف لینے والا ہی گناہ گار ہوتا ہے یا دینے والا بھی؟ یہ تین ٹاپک میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی بالکل بہترین، آپ نے بڑی جامع الفاظ میں جو ہے یہ بات کی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ بقرات کے اندر اور پھر سورۃ نساء کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں ناحق مال کے اوپر۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مال ناحق جو ہے وہ ہے کیا بیسیکلی۔ تو مال ناحق سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی کی چیز کو غصب کر لیا بنا کسی کوشش کے، بنا کسی مقصد کے، تو یہ چیز آپ کے لیے جو ہے وہ حرام بن گئی۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ زندگی کے اندر اگر حق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو حرام کے اوپر نظر رکھیں، کیونکہ حرام کی مخالف جو ہوگی وہ حق ہوگا۔ تو اس لیے ایک طرف یہ دیکھا جائے کہ مال حرام جو ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر عدل کو ختم کرتا ہے، یعنی جو اعتدال ہے ہمارے معاشرے کا وہ بھی ختم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے سنا ہے نا کہ تخم تاثیر صحبت کا اثر، تو اگر ایک تخم ہی مال ناجائز سے رکھا گیا ہے تو اس سے پروان کرنے والی یا اس سے پروان چڑھنے والی نسل سے آپ کبھی بھی اچھائی کی امید نہیں رکھ سکتے۔ تو اب ہمیں یہاں پر جو نقطہ سمجھ آیا وہ یہ کہ میں نے کام کرنے کی تنخواہ لی اور میں نے کام نہ کرنے کے لیے رشوت لی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی معاشرہ خراب ہو گیا، ہم نے عمومی طور پر سنا کہ معاشرہ خراب ہو گیا، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کیا معاشرہ جو ہے میری وجہ سے تو خراب نہیں ہوا۔ تو یہ جو میں ہوں، جس کو اقبال نے بھی کہا کہ خودی کو تلاش کرو، خودی کو خود کو دیکھو، آپ جب خود کو پہچانیں گے تو یقیناً آپ اپنے رب کی قربت کو دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جسم کے اندر جو بھی چیز بنی ہے یہ اس رب کی کارسازی ہے،
اور اگر ہم اپنے رب کو راضی رکھنا چاہیں گے تو یقیناً ہم حلال اور حرام کے اوپر، کیونکہ ہمارے وجود کا یہ ایک ایک حصہ اسی مال سے پیدا ہوگا، اسی مال سے پرورش کرے گا جو ہم کمائیں گے۔ لہٰذا آپ کا ایک سوال تھا کہ سفارش اور مال حرام، اگر ہم دیکھیں تو سفارش جو ہے نا بنیادی طور پر وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک سفارش وہ ہے جو کہ جائز ہے، اور ایک سفارش وہ ہے جو کہ ناجائز ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ ہمارے عمومی طور پر معاشرے کے اندر یہ پرابلم ہے کہ ہمارے جائز کام بھی تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی نہیں ہوتے۔ تو اب ایسے میں ایک فرمان بھی ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو اب ایسے میں کیا کریں گے؟ اس زمانے کے اندر بھی تو آپ نے سروائیو کرنا ہے اور اچھے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھی اقدام کرنے پڑیں گے۔ پاسبل نہیں ہوتا، تو ایسے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو فصل ہم لگائیں گے اس کا بیج بھی ہم پائیں گے۔ تو ایسی سچویشن میں ہم اگر سفارش کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں کسی بھی چیز کی وہ پوری ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے افراد، میں کسی ادارے کا یا کسی چیز کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن میں ایسے سرن گزروں گا کہ ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ کسی بھی سرکاری ادارے سے جب آپ نکلتے ہیں نا، تو اگر تو آپ اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کسی اچھے اور مناسب شخص سے مل کر آئے ہیں، لیکن اس دروازے سے نکلنے کے بعد اگر آپ کی زبان کے اوپر کوئی اچھے تاثرات نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ ملنے والا شخص جو تھا وہ کسی طرح کا تعریف کے قابل نہیں تھا۔ تو سفارش جو ہے بدقسمتی سے ایک طرف استحصال کرتی ہے حق کا، اگر تو حق کو اس کے حقدار تک نہیں پہنچائیں گے تو یہ نقصان کا سبب ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حقدار کے حق کو غضب کیا جاتا ہے، اور پھر ایسی قوتوں کی ضرورت پڑتی ہے جو اس حقدار کو حق دلواتے ہیں، تو یہ ضروری بن جاتا ہے۔ یعنی ہمارے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن ایسی ہوئی ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمیں ان کا دست شفقت جو ہے لینا پڑتا ہے، لہٰذا اس کو ہم سفارش کے زمرے میں ہی تصور کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے اچھے پیرائے میں گفتگو کی۔ دیکھیے ایک اور بات ہے، جیسے کہ میں بھی ایک چھوٹا سا گورنمنٹ سرونٹ ہوں، بہت سارے لوگ ہمیں دیکھیں گے بعد میں اس پروگرام کو، کوئی ریکارڈڈ ہے کچھ اس طریقے سے، تو مطلب کوئی تحفہ دیا جاتا ہے، مثلا میں آپ کو خوش کرنے کے لیے تحفہ ایک دوں، مطلب کوئی آموں کی پیٹی دے دیتا ہے، کوئی فروٹ دے دیتا ہے، کوئی گاڑی گفٹ کر دیتا ہے، تو وہ مطلب اس کو خوش کرنے کے لیے آفیسر کو کہ یار یہ ہمیں کچھ مراد ہمیں دے گا یا ہمیں کوئی نوکری دے گا، تو یہ تو ہم کہتے ہیں بھئی ہم نے یہ تحفہ دیا ہے، تو کیا وہ بھی رشوت کے زمرے میں آئے گا؟ کیونکہ اس کے پیچھے مقصد تو انما الاعمال بالنیات، مقصد تو وہی تھا کہ کام نکلوانا، اب بائی ہینڈ پیسے نہیں دیے تو کیا تحفہ بھی اس کھاتے میں آئے گا؟ جی آپ نے بالکل بڑی مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بہترین طریقے سے نا آپ نے اس کو ریپ کر کے بات کی ہے۔ میں یہ کہوں گا، دیکھیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، لیکن ہم اس چیز کو بالکل اوپنلی چھوڑ دیتے ہیں کہ میں آپ کی نیت سے واقف نہیں ہوں، صحیح، جبکہ ہماری نیت جو ہے وہ ہمارے عمل سے نظر آتی ہے۔ اب اگر میں آپ کے ساتھ کوئی مقصد نہیں رکھتا تو یقیناً میرا آپ کے ساتھ میل ملاپ بھی نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک ایسے طریقے سے بنایا ہے کہ انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں اگر سمجھوں کہ میں یونیورسٹی کا ایک فرد ہوں تو میں معاشرے کا حصہ بھی ہوں، تو جب میں معاشرے کا حصہ ہوں نا تو مجھے معاشرتی عوامل جو ہے وہ سر انجام دینے ہوں گے، گو کہ میں ایک سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوں، اس کے باوجود مجھے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے معاملات زندگی کو چلانے والے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے کسی کو اس کے معاملات زندگی چلانے کے لیے ایک اجرت کا تعین کیا ہے، تو میں نے اجرت دینی ہے، لیکن اگر میں اس اجرت کو روپوں کی شکل میں نہ دوں، فروٹ کی شکل میں دے دوں، ایک پیٹی کی شکل میں دے دوں، تو مقصد تو میرا وہی ہے نا کہ میں اس بندے کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔
تو میں اس کے اوپر ایک نظریہ مختلف رکھتا ہوں. گفٹ کے اوپر. ہاں جی بالکل. دیکھیں تحفہ اگر مقصد کے ساتھ دے رہے ہیں اور وہ مقصد آپ نیت کے اندر لپیٹ کے لے کے جا رہے ہیں کہ نیت تو پتہ نہیں لگے گی کسی کو, تو ایسے میں میرا کام بھی ہو جائے گا, نیت بھی چھپی رہ جائے گی اور معاملات چلیں گے. تو میں اسی چیز کو لے کے چل رہا ہوں کہ جب ہم کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو ہر کام کی ایک اجرت ہوتی ہے. اب معاوضہ جب میں نے کسی چیز کا دے دیا تو مجھے کسی شخص کو راضی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا نظریہ اس میں مختلف ہے. نظریہ میرا یہ ہے کہ جب ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ اسباب پیدا کرتا ہے جو ہمیں اسی کے تابع کرتے ہیں, نہ کہ ہمیں دنیا کے تابع کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, اب میں اگر آپ کا تابع دار ہوں گا تو میں یقیناً آپ کی فائل کو فوراً ٹرانسفر کروں گا, فارورڈ کروں گا. لیکن اگر میرے آپ کے ساتھ معاملات نہیں ہے یا کسی بھی معاملے میں کوئی خلش ہے تو میں اس کے اندر ایسی پیچیدگیاں تلاش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس سے آپ ذلیل و رسوا ہوں گے. تو جو نقطہ ہے نا وہ ہے توکل کا. جب آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں, جب آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ہی ادارے کے اندر ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو آپ کے تابع ہو جاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا, ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. تو اگر اب ہم اپنے رب کی چاہت میں راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بذات خود ہمارے لیے وہ اسباب دے گا جس میں ہم راضی ہو جائیں گے. تو ہمیں سفارش کی طرف جانا نہیں پڑے گا, ہمیں رشوت کی طرف نہیں جانا پڑے گا, ہمیں بارگاہ خداوند کریم کی طرف آنا پڑے گا. تو اب بدقسمتی سے جو عصر حاضر ہے 21ویں صدی, اس میں ہم اتنے زیادہ مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اشیاء کا تبادلہ چاہے وہ تحفے کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی بھی مد میں ہو, دیں گے تو ہمارا کام ہوگا. لیکن ہم اس چیز سے کو بلائے طاق رکھتے ہیں کہ ایک ذات رب کی ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کلی قوت موجود ہے. وہ چاہے گا تو کام ہوگا, وہ چاہے گا تو نہیں ہوگا. میں ایک آپ کو پرسنل ایگزامپل ایک دیتا ہوں. میرا ایک کام تھا, کسی ڈاکومنٹ کے اوپر ہم نے ایک سگنیچر کروانا تھا, تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کام نہیں ہوگا. تو ہمارے مولا علی سلام اللہ علیہ جو ہیں ان کی 2 رکعت نماز میں نے جو ہے نماز حاجت جو تھی اس کو ادا کیا. یعنی رب کی بارگاہ میں ہوا, اپنی حاجت کو, اپنے دل کو اپنے رب کے سامنے پیش کیا کہ پروردگار تو آسانی پیدا کریں. تو پھر کیا ہوا, میں اپنے رب کا نام لے کر اس نماز کو ادا کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف جب چلا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شخص سے ملاقات ہی نہیں کروائی جس شخص نے میرے لیے پرابلم کریٹ کرنا تھا. بندہ چھٹی پہ تھا اور اس کی جگہ پر ایک اور شخص جو تھا وہ اس کا جو تھا مطلب چارج لے کے بیٹھا ہوا تھا, اس نے میرے کام کو کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا جب توکل جو ہے مضبوط ہوگا تو یقیناً انسان اس ناسور سے خود بخود جو ہے وہ نکل جائے گا. اچھا, یہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی, مطلب فرما رہے گفتگو بہت اچھی ہو رہی ہے. اچھا, ایک مطلب بندہ ہے جس کو ہم اب کیونکہ ہم تو اس معاشرے میں رہتے نہیں, مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے اس سے نکلنا. ٹھیک ہے, ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے, وہ ریڈی بھی لگائی ہوئی ہے اس نے, وہ ساتھ مطلب ادھر حاضری بھی لگی ہوئی ہے اس کی, تو وہ مال حرام ہی آ گیا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے نمبر پر ایک بندے کو ہم نے انٹروڈیوس کرانا ہے یا کسی جگہ بھرتی کرانا ہے, تو وہ تو اسے پتہ ہے کہ یہ مطلب پیسے لے کر یا رشوت یا سفارش, یہ تو دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہے. یہ ہمیں بھی پتہ ہے اور آڈینس کو بھی پتہ ہے, اور یہاں پہ جو کچھ ہمارے ناظرین بیٹھے ہوئے انہیں بھی پتہ ہے, ہم سب جانتے ہیں. لیکن اگر کسی مطلب نااہل بندے کی اگر ہم کرتے ہیں سفارش, مثال کے طور پہ جس طرح ہمارے مختلف مطلب کیونکہ ہمارا تعلق ایسے, تو مختلف ایسے ادارے ہیں جہاں پر بالکل ان پڑھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو لکھنا درخواست تک لکھنے نہیں آتی, تو مطلب اس کو بھی کسی نے سفارش کے زمرے میں ڈالا. اچھا, اس کا صرف میں یہ مطلب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نااہل بندے اور اہل بندے کی سفارش کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل آپ نے صحیح بات کی. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جو اہل ہے وہ سفارش کا محتاج ہی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اور جو نااہل ہے یقیناً وہ سفارش کا محتاج ہوگا. اب یہ ہماری سوچ کا ایک محور ہے کہ ہم اپنی سوچ کو نا محدود طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ مجھے سرکاری نوکری ملے گی تو میرا نظام زندگی چلے گا. جب ایک ادارہ ہی نہیں تھا تو کیا اس زمانے کے لوگ اپنی زندگی نہیں گزارتے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس بے شمار آپشنز موجود ہیں.
اب ہم نے کچھ چیزوں کو آئیڈیلائز کر دیا ہے، اب ہم نے کچھ چیزوں کو اپنے دماغ میں، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں پولیس آفیسر بن جاؤں، میں چاہتا ہوں پولیس آفیسر بن جاؤں، میری کوالیفیکیشن ہے، میری اہلیت، ساری چیزیں برابر ہیں، لیکن میں پھر بھی اس چیز کا اہل نہیں ہوں۔ مثلا ایج فیکٹر کو ہم ڈال دیتے ہیں، ایج فیکٹر کی وجہ سے ہم جو ہے اس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کوئی ہمارے پولیٹیکل دوست جو ہوں گے وہ کیا کریں گے، وہ دست شفقت رکھیں گے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر چیز میں ٹیمپرنگ جو ہے وہ آج کل پاسبل ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ایج جو ہے وہ ساری چیزوں کو کر کے میں نے حقدار کا حق غصب کر لیا۔ تو اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ سفارش اچھی چیز ہے، نہیں، سفارش جو ہے اس نے اس نااہلی کے بیج کو بویا۔ وہ ایک نااہل شخص جب ایک منصب پہ بیٹھے گا وہ اسی روش کو اختیار کرے گا جس روش پر چل کر وہ خود آیا ہے، تو معاشرہ جو ہے نا اس کے اندر تعصب پیدا ہوگا، تزلزل پیدا ہوگا اور بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جو نقطہ روزگار ہے، کہ میں یہ کہوں کہ یار میرا ذریعہ معاش جو ہے وہ اس طریقے سے چل رہا ہے، تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں پھیل جاؤ، آپ سیر کریں نا، آپ کے پاس بہت سے آپشنز آتے ہیں۔ اب میں یہ کہوں کہ ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہم ملک سے باہر خاکروبی بھی کر لیتے ہیں، ہم ملک سے باہر ڈش واشنگ بھی کر لیتے ہیں، ہم ملک سے باہر گاڑی بھی چلا لیتے ہیں، مطلب کہ ہم ہر چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہے وہ ملک سے باہر کر لیتے ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں اپنے ملک میں کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری عزت نفس جو ہے وہ یہاں پر مجروح ہوتی ہے۔ لہٰذا اب ہمیں ایک سرکاری ادارے کی ایک سیٹ چاہیے، ہمیں وائٹ کالر جاب چاہیے، تو یہ نظریہ ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ہے، نہ کہ اللہ رب العزت کا پیدا کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں مختلف آپشنز کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، ہمارے معاشرے میں تعلیم کا فقدان ہے، اور تعلیم کی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا مغز جو ہے یا ہمارا دماغ جو ہے وہ منور نہیں ہوتا ان آپشنز کے لیے۔ آپ نے دیکھا لکیر کے فقیر کا ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں یار یہ تو لکیر کا فقیر ہے۔ وہ لکیر کا فقیر کیوں ہے؟ وہ لکیر کا فقیر صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے اپنے ذہن کا استعمال نہیں کیا۔ اس کے نزدیک کسی نے یہ بات ڈال دی کہ بھائی آپ نے اپنی اہلیت کو منوانا نہیں ہے، آپ نے کسی کی جا کے بات کر لینی ہے، کسی سے سفارش کر لینی ہے، کسی سے آپ نے کچھ پیسے دے کے جو ہے معاملات چلا لینے ہیں۔ تو اس سے ہم اپنے معاشرے کے اندر کبھی بھی انصاف پیدا نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی حادثہ جو ہے وہ ایک لمحے میں نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کچھ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، ان سرکمسٹانسز کو بنتے ہوئے ٹائم لگتا ہے اور پھر جا کے وہ ثانیہ روح پذیر ہوتا ہے۔ تو ہمارا معاشرہ آج جس تباہی کے دانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ زمانہ جہلیت سے لے کر آج جو 21ویں صدی کا جو معاملہ چل رہا ہے، اس سارے کے اندر ہم ان آپ یہ کہہ سکتے ہیں سنہری اصولوں سے دور ہو چکے ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعارف کروائے تھے۔ میں ایک چھوٹی سی بات پہ اس سوال کا جواب مکمل کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی خاتم النبیین جو ہیں وہ سب سے زیادہ اشرف ہیں، وہ سب سے بڑے بالا ہیں، تمام انبیاء میں ان کا مقام جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اب ہم ان کی امت ذلیل ترین امت بن چکی ہے معاشرے میں۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کو اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل سینیریو کے اندر دیکھیں، فلسطین ہو، کشمیر ہو، برما ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، پاکستان ہو، ان سارے مقامات کے اندر آپ نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہی زد و کوب ہو رہا ہے، نقصان مسلمان کا ہو رہا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج تمام انبیاء جو تھے ان کی امتوں کے اندر موجود جو مسائل تھے نا وہ آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ یعنی آج ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، فرض سمجھ کے بولتے ہیں، آج ہم کسی کا حق غصب بھی کر لیتے ہیں، حق سمجھ کے کرتے ہیں، آج ہم سفارش بھی کر رہے ہیں، آج ہم مال حرام جو ہے اپنا حق سمجھ کے جو ہے وہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے نبی کی ان تعلیمات کو واقعی پس پشت ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے نبی نے اس امت کو افضل بنانا تھا۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو امیر امیر ترین ہے، غریب غریب ترین ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟
اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے عدل جو ہے نا اس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے، ہم نے انصاف کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا ہے، ہم نے پیسوں کے ذریعے اپنے معاملات زندگی چلانا شعار بنا لیا ہے، ہم نے سفارش کلچر پروموٹ کر دی ہے۔ تو ایسی سچویشن کے اندر ہم بحیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نہایت ہی شرمندہ ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اطوار اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ عملی طور پر لا کر عمل پر نہیں چل سکے، اور یہی ہمارے معاشرے کی تنزلی کا کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے، میں کہتا ہوں کہ بڑا کمال کیا اور بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ دیکھیں ناظرین، آپ کو اس چیز کا بخوبی علم ہوگا، ڈاکٹر صاحب کی تشریف فرما ہے۔ دیکھیں ایک بندہ، کل ہمارا ایک تصوف کے اوپر بات ہو رہی تھی، ارشاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو علم کے اوپر بات ہوئی، تو پھر بات تو میں نے ان کو کنڈیم کیا، اس بات کو ڈسٹرائے کیا، مطلب ان کو بات کو نہیں میں نے مانا، تو انہوں نے کہا میں نے علم کی نفی نہیں کی۔ اگر ابھی دیکھا جائے اس فی زمانہ میں تو یقین کریں ڈگریاں لے کر کے لوگ سڑکوں پہ رول رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے بات کی کہ علم، تعلیم وغیرہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر بجا ہیں، لیکن نوکریوں کو فقدان ہے، خواہ سرکاری ہو، نجی فیکٹری میں کسی جگہ 3rd کلاس نوکری چاہیے ہو، وہاں بھی کوئی 5-10 ہزار روپیہ بندے کہتے ہیں کہ ہمیں ٹریٹ دی جائے، پارٹی دی جائے۔ تو ایسا مطلب ایک تو آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ہم تعلیمات اسلام کو بالائے طاق رکھ چکے ہیں، ایک تو وجہ یہ سامنے آئے گی۔ دوسرا اس چیز کو مطلب نوکری صرف اگر پیسے اور سفارش سے ہی ملتی ہے تو نوجوان بیچارہ کدھر جائے، ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسرا حلال رزق کم ہو سکتا ہے لیکن اس میں سکون اور برکت اور رزق نہیں ہوتی۔ اللہ حلال کی کمائی کھانے والے کو، خرچ کرنے والے کی مطلب ایک اپنا اس کو جو حلال کا رزق کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست قرار دیا۔ تو یہ بہت ساری حدیث ہیں علماء کرام کی، مفسرین کی، محدثین کی، لیکن آخری جو لب لباب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے کہ ڈاکٹر صاحب لوگ حرام کا مال کما کے حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، حرام کا مال کما کے صدقے خیرات کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو مطلب اتنا علم نہیں ہے کہ یہ مال کون سا ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے، لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ علم، یہ مال ہے کون سا جو ہم نے حلال کمایا ہے۔ یا جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت شروع میں ہی بات کر دی کہ یہ جو جناب ہے اس میں اگر تخم میں چلا گیا تو ہم اس سے کیا اچھائی کی امید کر سکتے ہیں۔ تو یہی لوگ جو ہمارے پر مسلط ہیں اور آگے پیچھے سسٹم جو چل رہا ہے یہی ہے۔ لیکن آخر میں آپ کا شکریہ ادا کروں اور ساتھ میں اس بات پر آپ کو کہوں گا کہ چھوٹا سا آپ ایک جملہ ہماری آڈینس کو لازمی دے کہ مطلب انسان جو ہے وہ مال جس طریقے سے کماتا ہے وہ اس کے لیے وبال بنتا ہے، اولاد کی صورت میں، وبال کی صورت میں، ناگہانی آفات کی صورت میں، طرح طرح کے معاملات کی صورت میں۔ تو آپ اس پر آخری ہمارے آڈینس کے لیے کیا پیغام چھوڑتے ہیں کہ اس میں ہمیں اس پر روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ چند جملوں میں، وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، چند جملوں میں آپ اس پر ایک سیر حاصل گفتگو کریں جس میں ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمیں اس سے بچنا کیسے ہے اور کیا ہم نے حکمت عملی اپنائی جائے کہ اس میں کمی آئے۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ میں آپ کی نا ایک گزشتہ سوال میں ایک چیز کی چھوٹی سی توسیع کر کے پھر اپنے اختتامی الفاظ کی طرف جاؤں گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ابھی آپ نے کہا کہ نوجوان طبقہ ڈگریاں لے کے رل رہا ہے، تو یہ یاد رکھ لیں، آپ یہ کہیں کہ نااہل نوجوان ڈگریاں لے کر رل رہا ہے تو یہ درست ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ڈگری علم کی سند ہوتی ہے۔ اب کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ علم جو آپ کو نوکری دلائے گی۔ دیکھیں کوئی بھی علم، تو اب کوئی بھی علم جو ہے نا، علم آپ کو نوکر کی طرف لے کے جانے کی کبھی بھی تائید نہیں کرے گی۔ علم آپ کے دماغ میں روشنی پیدا کرے گی، علم آپ کے سامنے اپرچونٹیز اوپن کرے گی۔ اب میں یہ کہوں گا کہ جی میں نے گریجویٹ کیا ہوا ہے تو اب میں جو ہے وہ CSS کا امتحان پاس کر لیتا ہوں اور میں اسسٹنٹ کمشنر لگ جاتا ہوں تو یہ ہو گیا، میں قابل ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے گریجویٹ کیا تو گریجویٹ کرنے کے بعد میرے دماغ میں اتنا علم آیا، میں نے اتنا بک کا مطالعہ کیا، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ میرے شعور کو بالیدگی ملی۔ اب اس شعور کو، منور دماغ کو استعمال کر کے میں مختلف اپرچونٹیز کے اوپر جاؤں گا تو مجھے جاب ملے گی، تو میں کاروبار کی طرف جاؤں گا۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں جی، وہ جاب تو نہیں کیا کرتے تھے، وہ کاروبار تھے، وہ کاروباری شخص تھے۔ جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال لے کر شام گئے تو آپ کو یہاں سے کیا نظر آیا؟ آپ کو نظر آیا تجارت۔ تو ہمارے اسلام کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 90% منافع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر رکھا ہے، کاروبار کے اندر رکھا ہے۔
10% جو ہے وہ نوکریوں کے اندر رکھا ہے. تو اب ہم نے علم حاصل کرنے کے بعد اس کا مطلب یہ کہ ہم نے علم نہیں حاصل کیا, ہم نے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا حاصل کیا ہے اور ساری تگدو اس کاغذ کے ٹکڑے کے لیے تھی. اگر علم حاصل کیا ہوتا تو آج ہم بہترین کاروباری اشخاص میں سے ایک شخص ہوتے. ہم نے گریجویٹ کیا اور ہم جاب کے پیچھے دوڑ پڑے, یعنی وہ 10% جو تھا نا ہم اس کے پیچھے دوڑ پڑے ہیں. اور اب کیا ہوا, یہ ہماری سوچ کا فرق ہے. تو لہذا درستگی کی ضرورت ہے کہ جو اہل لوگ ہیں, جو علم کو استعمال کرنا جانتے ہیں, وہ کبھی بھی نہ دنیا میں ناکام ہوتے ہیں نہ آخرت میں ناکام ہوتے ہیں. اور ایسی ہی سچویشن کے اندر وہ جو نااہل لوگ ہیں, وہ جنہوں نے ڈگریوں کے پلندے تو ہاتھ میں اٹھائے ہیں, وہ جب اداروں میں جاتے ہیں نا تو پھر وہاں پہ سفارشکار کو پروموٹ دی جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے مائنڈ کے اندر نا ایک پوسٹ, ایک جگہ جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کر لیا ہے. اس کو بہتری کی طرف کیسے لے؟ ہاں دیکھیں, اب اس کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے ہماری مثال ایسے ہی ہوگی جیسے حضرت ابراہیم کو علیہ السلام کو جب اس آگ میں ڈالا گیا اور اس ایک ابابیل نے جو اپنی کاوش کی, تو وہ کاوش جو تھی وہ بیسیکلی تمام جو چرند پرند نباتات تھے ان کے نظر میں وہ ایک بالکل چھوٹی سی تھی. مثلا اس چھوٹی سے پرندے نے اپنی چونچ کے اندر جو ہے وہ پانی لے کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی. تو جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ روز محشر مجھے آگ لگانے والوں میں سے نہیں اٹھایا جائے گا, آگ بجھانے والوں میں سے اٹھایا جائے گا. تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو یہاں پر یہ کریڈٹ دوں گا کہ دیکھیں یہ ایک پلیٹ فارم ہے, یہاں پر یہ کنٹینٹ جو ہے یہ اس کے بعد دنیا میں لائیو بھی دیکھا جائے گا, اور آن ایئر بھی جب ہوگا تو یہ میسج جو ہے آپ کی طرف سے جب جائے گا کہ آپ اپنی ذات کے مطابق جواب دیں ہیں, آپ میری ذات کے جواب دے نہیں ہوں گے. لہٰذا جہاں پر بیٹھے ہوئے تمام سامعین جو ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے کہ وہ اپنے دامن کے اندر رہتے ہوئے اپنی چیزوں کی اصلاح کریں. معاشرہ جو ہے وہ افراد سے مل کر بنتا ہے, تو جب میری اصلاح ہوگی, تزکیہ نفس جب میرا ہوگا تو یقیناً میرے سے منسوب لوگ بھی اس سے متاثر ہوں گے, اور یہ ایک سلسلہ جو ہے تزکیے کا یہ چال اٹھے گا, اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ امن کی طرف, عدل کی طرف اور انصاف کی طرف خود بخود چلا جائے گا. ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال تھا وہ بیچ میں رہ گیا, یہ جو لوگ آرام کا مال کماتے ہیں تو پھر صدقہ خیرات کرتے ہیں, ویلفیئر کے کام کرتے ہیں, میرے خیال میں وہ گناہ کے زمرے میں. جی دیکھیں یہ تو صرف آپ کے دماغ کی سیٹسفیکشن ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس کی مدد کر. اچھا ایک بندے نے مجبوری میں اگر کوئی رشوت دی, مجبور ہو گیا بیچارہ, کوئی اس کا حل ہی نہیں تھا, تو وہ بھی کسی کھاتے میں آئے گا؟ یہ میں اس کا جواب آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ دیکھیں جب آپ توکل کرتے ہیں اللہ کے اوپر تو پھر آپ مجبور نہیں ہیں. جب ایک آفیسر یا سے آگے جو بندہ وہ کسی کھاتے میں آئے نہیں رہا, دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس بندے کو خدا سے بالا تر بنا دیا ہے. جب میں دربار عالیہ میں پہنچ جاتا ہوں, اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانی کو پیش کر دیتا ہوں, میں اپنے رب کے سامنے گریہ جاری کرتا ہوں, تو میرے رب نے ہی اس کے دل کو موم کرنا ہے. یہ بالکل ایسی سچویشن میں ہمارا توکل کمزور ہے نا. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمارا توکل اگر مضبوط ہے, آپ کو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے 1 روپیہ نہیں دینا پڑے گا, اور اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا. اس کی مثال میں پیچھے دے چکا ہوں. آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں. آپ نے جب اللہ پہ بھروسہ کر کے ایک کام کو شروع کیا, اللہ تعالیٰ اس افسر کو ہی آپ کے راستے سے ہٹا دے گا, اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی دوسری منزل کی طرف لگا دے گا, آپ کے کام کو سہل کر دیا جائے گا, اور جب آپ لوٹیں گے نا تو آپ کامیاب و کامران لوٹیں گے, اور آپ اس بات پر ہوں گے کہ میں نے اپنے رب کی تابعداری کی, پروردگار نے لوگوں کو آپ کے تابع کر دیا. تو اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے توکل کو مضبوط کرنا ہے. بالکل جی, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. دوستان گرامی قدر, آج کی ہماری نشست کا ٹائم بالکل ختم ہونے جا رہا ہے, اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کا پھر تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے اس پلیٹ فارم پر تشریف لائے. انشاءاللہ ایک اور ٹاپک بھی آپ کو دیں گے, بڑی خوبصورت اور بڑی مطلب پر لطف گفتگو کی, اور جو معاشرے کا جینون ایشو تھا اس پر آپ نے مطلب اس وقت کے آتے میں رہتے ہوئے بات کی, تو بڑا مزہ آیا. اور ساتھ میں ان کی بات کو آگے لے کر کے چل کے ختم کروں گا کہ واقعی انہوں نے بات یہ بالکل صحیح ایکوریٹ کی 100% کہ اسلام کے نقطہ نظر میں کہیں پہ بھی کسی کے انڈر رہ کر کے کام کا ذکر نہیں ہے. بزنس کا ہے اور کاروبار کا ہے, اور اسی طریقے سے ایک بزنس اور تجارت کو فروغ دیا گیا. تو واقعی 90% آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے.
اگر صحابہ کرام کی دیکھا جائے ان کی عمروں کو اور ان کے معاملات کو، پھر اہل بیت کو، پھر اسی طریقے سے اولیاء کرام کو، تو سب نے تقریباً نوکری کسی کی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے نوکری کی، وہ زیادہ تر جو ہے نا انہوں نے کاروبار کیا، تجارت کیا. تو نوجوانوں کو آج کا اس پلیٹ فارم سے یہی پیغام ہے کہ اگر آپ کو جاب نہیں ملتی تو پیسہ مت ضائع کریں. اور جس طرح انہوں نے کہا باہر جاتے ہیں لوگ، باہر جاتے ہیں تو اس پر اس طرح ہے کہ وہ مطلب اپنا پیسہ بھی صرف کرتے ہیں، کوئی کامیاب ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، ادھر بہت سارے ایسے کام ہم کر دیتے ہیں اور ہم پھر بھی پریشان رہتے ہیں. تو لہٰذا جو ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی، میں کہتا ہوں کہ سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے. تو اب ہم اپنی نشست کا اختتام آخری ہمارے بہت پیارے اور بہت خوبصورت، کسی وجہ سے یہ تھوڑا لیٹ ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم اپنی نشست کی آج کی برخاست کرنے لگے ہیں. آخر میں نعمان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی اس نشست میں، اور آج ہمیں بہت خوبصورت کلام سنائیں گے. بڑی خوبصورت ان کی آواز ہے، انداز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نعمان بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. رمضان شریف آپ کا ٹھیک گزر رہا ہے؟ الحمدللہ. اس کے بعد ہماری اس آج کی ٹرانسمیشن میں، محدود سی نشست میں، محدود سی کاوش میں، صحیح میں، آپ کو یہاں پر آ کے کیسا محسوس ہوا؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میں AHP اسلامک چینل اور اسپیشلی آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو اس خوبصورت پلیٹ فارم پر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے مدعو کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت ہی بڑا فضل ہے کہ آپ نے قرآن کا آیت کا مفہوم ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، تو اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ نے جس طریقے سے اس چھوٹی سی گیدرنگ کو منعقد کیا اور لوگوں کو اس فتنوں کے دور میں جہاں ہم لوگ باہر گلیوں بازاروں میں اپنا وقت کو ضائع کرتے ہیں، وہاں پر آپ نے ہمیں اکٹھا کر اپنا ایک وقت بھی آپ نے دیا اور اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرنے کا ہمیں موقع دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سارا کریڈٹ آپ کو اور آپ کی جملہ انتظامیہ جتنی بھی ہے اس کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اس کاوش کو قبول فرمائے. آمین. اچھا نعمان بھائی، کوئی میں یہ چاہتا ہوں، خیر آپ اپنی تیاری کر کے جو آئے ہیں وہ چلو اپنے حساب سے سنائیں گے یا جو بھی ترتیب ہے. میں کہتا ہوں چند کوئی صوفیانہ کلام اگر چند اشعار ہو جائیں اور چند دو چار اشعار نعت کے ہو جائیں، جس طرح آپ مناسب سمجھے، تو آج کی اس نشست کا اختتام ناظرین ہم کر دیں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نعمان بھائی کی نعت کے ساتھ ہی ہماری اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہو جائے گا. اور نعمان بھائی سنائیں ہمیں کوئی صوفیانہ کلام، کوئی عارفانہ کلام، جو بھی آپ کے دماغ میں دل میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی جو آپ کا آج کا ٹاپک تھا، ابھی مجھے بھی یہاں پر ہی آ کے پتہ چلا کہ ٹاپک کیا تھا، کیونکہ میں نہیں دیکھ سکا آپ کا شاید جو پمفلیٹ وغیرہ تھا آپ کا. تو اس ٹاپک کے حوالے سے ہی بیٹھے بیٹھے ہی ایک کلام ہے احمد علی حاکم صاحب کا، وہ میرے ذہن میں آیا اور میں نے کوشش کی کہ وہ آپ کی سماعتوں سے نظر کروں. چونکہ طبیعت میری آپ کے سامنے ہی ہے کہ موسم کی وجہ سے نیت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیں گے، انشاءاللہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا. احمد علی حاکم صاحب کا یہ کلام ہے. تو سفارش آپ کا جو ٹاپک تھا اس حوالے سے وہ میرے ذہن میں آیا. تو اللہ پیا کرے یار اللہ پیا کرے یار اج تے تو نہیں انکاری، تو سجدے او سر چک لے، تو سجدے او سر چک لے، جا بخشی امت ساری، تو سجدے او سر چک لے، جا بخشی امت ساری، اللہ پیا کرے یار ہر کوئی تینوں لبدا پھر سب